چلتے چلتے آگے ابھی ظہر کا وقت باقی تھا، پانی مل گیا۔ ایک کہنے لگا کہ میں تو وضو سے پھر وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھوں، کیونکہ تیمم اس لیے کیا تھا کہ پانی نہ تھا، اب پانی بھی مل گیا، وقت بھی ہے، میں دوبارہ پڑھوں۔ دوسرے نے کہا نہیں، میں دوبارہ نہیں پڑھوں، کیونکہ ہم نے نماز کا وقت داخل ہوا تو پانی تلاش کیا، پانی نہ ملا، میں نے تیمم کیا، نماز پڑھ لی، بس میرا فریضہ ادا ہوا۔ ایک نے پہلی نماز پر اکتفا کی اور دوسرے صحابی نے دوبارہ پھر وضو کر کے نماز پڑھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی کو جس نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھی تھی، اصابتا سنتا، سنت کے مطابق تو نے عمل کیا، وقت کا فریضہ پانی تلاش کرنا تھا، نہ ملا، تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پڑھنے کے بعد پانی مل جائے تو اعادہ نہیں، دوبارہ نہیں پڑھنا۔ اور دوسرے سے فرمایا لکل اجر مرتین، تجھے 2 اجر ملے گا، مشقت تو نے 2 اٹھائی۔ اب ایک ہی بات ہے، اس کی بھی تحسین فرمائی جا رہی ہے، اس کی بھی تحسین فرمائی جا رہی ہے۔ اجتہادی مسائل میں اگر خطا بھی ہو، شریعت پھر بھی اجر اور ثواب کا وعدہ کرتی ہے۔ صحیح بات کی تہ کو پہنچے تو 2 اجر، خطا ہو جائے تو پھر بھی۔ تو اب بات یہ نکلی کہ بعض مسائل ایسے بھی آئیں گے جن مسائل میں قرآن پاک سے صراحتاً کچھ نہیں ملے گا، احادیث سے بھی صراحتاً نہیں کچھ ملے گا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صراحتاً نہیں کچھ ملے گا۔ اب ایسے مقام پر وہ ائمہ مجتہدین جنہوں نے اپنے اجتہاد سے قرآن پاک کی روشنی میں، حدیث شریف کی روشنی میں اجتہاد کیا ہے، مسائل لوگوں کے سامنے پیش کیے، وہ بھی ہمارے لیے حجت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ، پیروی کر اس شخص کی جس نے میری طرف رجوع کیا۔ یہ تمام کے تمام محدثین کرام اور فقہاء اعظام منیبین الی اللہ تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ محدثین کرام رحمہ اللہ تعالی نے اپنے اجتہاد سے سند کی حفاظت کی ہے، راستے کی حفاظت کی ہے، اور فقہاء کرام رحمہ اللہ تعالی نے مغرب کی اور منزل کی حفاظت کی ہے، معنی کی حفاظت کی۔ وہ بھی ہمارے مخدوم ہیں، وہ بھی ہمارے مخدوم، عالم اسباب میں ہم ان کے بھی محتاج ہیں، ان کے بھی محتاج۔ اور کوئی علم والا سے انکار نہیں کر سکے گا کہ محدثین کرام رحمہ اللہ تعالی نے اپنے اجتہاد سے اور اجتہادی محنت سے احادیث کی تصحیح کی۔ اگر اس میں ان کا اجتہاد معتبر ہے تو فقہاء کرام کا اجتہاد بھی معتبر ہے، اور اگر معاذ اللہ تعالی ایسی تقلید کرنا شرک ہے تو پھر محدثین میں اور فقہاء میں کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا معاذ اللہ تعالی جس پر یہ فتویٰ لاگو نہ ہو۔ امام تاج الدین سبکی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی شافعی المسلک تھے، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی شافعی المسلک تھے، نسائی رحمہ اللہ تعالی شافعی المسلک تھے۔ اسی طرح اور حضرات نے لکھا ہے، شراح حدیث دیکھے، امام نووی رحمہ اللہ تعالی شافعی ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی شافعی ہیں، علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی حنفی ہیں، مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالی حنفی ہیں، مشق الدین ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی حنبلی ہیں۔ اب غرض کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی۔ اگر ائمہ کی تقلید
ایسے مسائل میں شرک ہے تو معاذ اللہ کوئی امام نہیں بچتا، نہ محدثین میں کوئی بچتا ہے، نہ فقہاء میں کوئی بچتا ہے، نہ صوفیاء کرام میں کوئی بچتا ہے، تمام کے تمام اکابر کسی نہ کسی امام سے وابستہ ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، حضرت امام محمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے مقدم ہے، بڑی چوٹی کی شخصیت۔ آپ تقلید کرتے ہیں امام محمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی، شاذ و نادر، بغیر اہل ظاہر کے طبقے کے شاذ و نادر کوئی ایسا آدمی ملے گا جو کسی نہ کسی امام کے دامن سے وابستہ ہو اپنے سمجھ کے مطابق۔ اور یاد رکھنا، تقلید اور اتباع ایک چیز۔ مشہور کتاب ہے فقہ کی حسامی، اس کی شرح نامی ہے، مشہور ہے، علماء جانتے ہیں۔ اس میں تقلید کا معنی یہ کیا ہے، تقلید کا معنی اتباع الغیر بظن انہ محق بلا نظر فی الدلیل۔ تقلید کا یہ معنی کہ دوسرے کی بات کو اپنے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنائے، اس کی پیروی کرے اس خیال سے کہ یہ صحیح کہتا ہے، دلیل کا مطالبہ نہ۔ وہ اپنی جگہ دلیل ہے، لیکن یہ شخص اس کے علم پر اعتماد کرتا ہے، علم پر اعتماد کی وجہ سے اسے دلیل نہیں مانتا۔ اتباع، تقلید اتباع الغیر، یہی معنی کشاف اصطلاحات الفنون میں ہے، اور یہی معنی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیے، اور حضرت گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ سبیل الرشاد میں فرماتے ہیں کہ تقلید اور اتباع دونوں واحد، لہذا اتباع اور تقلید میں کوئی فرق نہیں۔ جو حضرات فرق کرتے ہیں وہ ان کا اپنے خانہ ساز فرق ہے، ہمارے ہاں دونوں کا ایک ہی مطلب، اصول کے لحاظ سے، کتب کے لحاظ سے دونوں ایک۔ تو رب تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے راستے کی پیروی کر جس نے میری طرف رجوع کیا۔ اور کون مسلمان ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، حضرت امام محمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی، یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطیع نہ، کوئی بدبخت سے بدبخت انسان کہنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ان کا علم گہرا تھا، ان کا تقوی بڑا وسیع تھا۔ اندازہ لگائیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے تقوی، خیرات الحسان ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو شافعی المسلک، وہ لکھتے ہیں کہ ذلت شاتن فی الکوفہ، کوفے میں ایک بکری گم گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے لوگوں سے پوچھا کہ ما اکثر و ما تعیش و شاد، بکری کتنا عرصہ زندہ رہتی؟ بتایا گیا کہ تقریباً 6 سال رہتی۔ 6 سال کے طویل عرصے میں بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ کہیں وہی گم شدہ بکری کوئی قصاب ذبح کر کے نہ کھلائے۔ احتیاط دیکھیں دین، حالانکہ فتویٰ ہی ہے، آپ کو معلوم ہو کہ یہ شخص حرام چیز پیش کر رہا ہے، اس کے قریب نہ جائیں، آپ کو علم نہیں، آپ شرعی طور پر اس کے مکلف نہیں کہ قرید کریں کہ یہ تو حلال کھلاتا ہے یا حرام کھلاتا ہے۔ ایسے موقع پر ظلم المومنین خیرہ، مومن کھلاتا ہے اس کے بارے میں اچھی رائے رکھو کہ حلال ہی کھلاتا ہو۔ علم ہو حرام کی چیز ہے قریب مت جاؤ، نہ ہو باس قرید کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ فتویٰ، لیکن وہ حضرات میرے فتوے پر نہیں رہتے تھے، تقویٰ